یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ حافظ محمد زبیر صاحب نے جماعت حدیث پر یہ تبصرہ کیا ہے کہ حدیث نوجوان کا تحریکیت سے متاثر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث میں مولانا مودودی جیسے لکھاڑی، ڈاکٹر اسرار جیسے بابصیرت، حسن البنا جیسے رہنما موجود نہیں ہیں جو موجودہ حالات میں ان کی رہنمائی کر سکیں۔ اگر جماعت حدیث ایسی شخصیات پیدا کر لے تو ان کے نوجوان تحریکیت سے متاثر نہیں ہوں گے۔ شیخ، ایسے تبصرے کا جواب کیا دیا جائے؟ یہ تبصرہ اور اس طرح کا بیان جو ہے یہ حقیقت میں جہالت پر مبنی ہے۔ حافظ محمد زبیر غالباً یہ پاکستان والے ہیں، یہ بذات خود منہج کے بارے میں گمشدہ شخصیت کے طریقے سے ہیں، کبھی اخوانیوں کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی کسی کے پیچھے چلتے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے زیادہ متاثر ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت حدیث کا نوجوان اس وجہ سے تحریکیت سے متاثر ہے کیونکہ اس کے یہاں مودودی جیسے یا ڈاکٹر اسرار جیسے یا حسن البنا جیسے رہنما موجود نہیں ہیں۔ یہ فضول اتہام ہے، غلط بات ہے۔ جماعت اہل حدیث کا سب سے عظیم رہنما، سب سے بابصیرت رہنما اور سب سے بڑا قائد اعظم خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس جماعت کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا فہم ہو، آپ کی سیرت کا فہم ہو، اور وہ سنت پر کسی بھی انداز کے کسی اعتراض کو برداشت نہ کرتی ہو، اس جماعت کو کوئی بھی اس طرح کی چیزوں سے گمراہ نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کو آپ نے بابصیرت بتایا، کون سے بابصیرت ہیں جو قرآن مجید کا خوارج کے موقف پر آ کر کے اس کی تفسیر کرتے ہیں، اور وہ کون سے بابصیرت ہیں جو خمینی جیسے شخص کو انقلابی شخصیت کہتے ہیں اور خمینی کے انقلاب کو اسلامی انقلاب کہتے ہیں، جو کفر اور شرک و بدعات تک کی تعلیم اور اس کی دعوت دیتے ہوں، اس کو کیسے آپ بابصیرت کہہ سکتے ہیں؟ مولانا مودودی کی بات آپ نے کہی، جو شخص صحیح حدیث اور ضعیف حدیث میں فرق نہ کر سکے اور حدیث کا انکار تک کر جائے عقل پرستی کی بنیاد پر، اس کو ہم کیسے لکھاڑی کہہ سکتے ہیں؟ لکھنے والے لوگ بہت پیدا ہوئے ہیں، لیکن لکھنے والا جو قرآن و سنت اور منہج صحابہ پر لکھتا ہو اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، ورنہ لکھنے والے لوگ ہزاروں ہیں اور ایسی ہی تحریر کا آخرت میں مواخذہ کیا جائے گا۔ انسان کے قلم سے، زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اس کے بارے میں آخرت میں مواخذہ ہوگا۔ اگر وہ منہج صحابہ کے مطابق لکھتا ہے تو امید ہے کہ اس کو نجات ملے گی، ورنہ آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی۔ حسن البنا کی انہوں نے مثال دی، جو دین کی اتنی غلط تعبیر پیش کر کے گئے کہ آج دنیا میں جو فساد ہے وہ انہی لوگوں کی تعبیرات سے ہے۔ مودودی صاحب ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، حسن البنا ہے، اس طرح کے لوگوں کی تعبیرات سے دنیا کے اندر فساد مچا ہوا ہے، جو حکام کے خلاف کفریہ باتیں کریں اور حکام کے خلاف کفریہ فتوے دیں اور حکام کے خلاف بغاوت کو جائز قرار دیں۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ صحابہ کرام کے اوپر تنقیدیں کریں، قرآن مجید کی غلط تفسیر اور توجیہ و تعویل پیش کریں، اس طرح کے لوگوں کو ہم کیسے اپنا رہنما اور قائد مان سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ جماعت اہل حدیث کے پاس آروی ابراہیم آروی، عبدالوہاب آروی اور شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نذیر احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، علماء مبارک پور اور اسی طریقے سے علماء عظیم آباد اور ہندوستان سے باہر کے بے شمار علماء موجود ہیں، اور اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ یہی قائدین جماعت اہل حدیث کے لیے بہت ہیں۔ اور اس سے بڑا قائد کیا چاہیے جس جماعت کے پاس البانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم محدث گزرا ہو، ابن باز جیسا عظیم فقیہ و مجتہد گزرا ہو، اور ابن عثیمین جیسا عظیم مجتہد و فقیہ گزرا ہو، اس کو دوسرے قائدین کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے قائدین سے جماعت اہل حدیث کے نوجوانوں کو احساس کمتری میں مبتلا کر کے گمراہ نہ کیا جائے۔ جو لوگ ایسے تصورات پیش کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب